حسان صابر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا شرازہ بظاہر تو بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک پالیسی کچھ ہے، دوسری پالیسی کچھ ہے، تیسری پالیسی کچھ ہے. اور اب تو بات یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج سے پہلے ہی علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ شاید کمپیوٹر ہیک کر لیے جائیں گے، نتائج چینج کیے جا سکتے ہیں، آر او سے نتائج لیے بغیر باہر کوئی نہ نکلے. تو کیا یہ کچھ ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ نتائج جو ہیں ان کو کنٹروورشل کیا جائے اور لوگوں کو پھر جذباتی کر کے روڈوں پہ لایا جائے اور اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہو؟ کیا کہیے گا اس پہ سر؟ دیکھیے، یہ پی ٹی آئی تو ہے ہی پروپیگنڈا مہم کے لیے ان کو جانا مانا جاتا ہے. انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کے کردار کو مسخ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی کردار اسی طرح کے کر لیے. جس طرح کی بات یہ شروع کرتے ہیں یا جس طرح کی بات کرنے کی ان کو عادت ہو گئی ہے، وہ کسی بھی طور پر اسلامی معاشرہ پاکستانی معاشرے سے میچ نہیں کرتا. یہ جو بات انہوں نے، کیونکہ پورے پاکستان میں ان کو کسی قسم کی اس وقت کوئی پذیرائی نہیں ہے. دیکھیے، جو ریاست سے لڑتا ہے وہ پاکستان میں رہنے والے حب الوطن محب وطن لوگوں کا فیوریٹ نہیں ہو سکتا. اس کو حکمران کیسے رکھا جا سکتا ہے جو پاکستان میں ریاستی اداروں یا اور ریاست پاکستان کو کمزور کر رہا ہو؟ یہ جو صورتحال 9 مئی کی آپ نے بات کی ہے، وہ دوبارہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ ایم کیو ایم پوری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ریاست کا تحفظ کرنا جانتی ہے. اس ملک پاکستان کے ساتھ ہم اسی طرح سے مضبوط انداز میں کھڑے رہیں گے. ہمیں بالکل جواب دینا آتا ہے کہ ریاست کو کمزور کرنے والے، ریاست کے خلاف بات کرنے والوں کو پر نہ تو پاکستان کے کسی ایوان کے اندر ہونا چاہیے اور نہ ہی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. تو ان کا جو بیانیہ ہے، ڈیفینیٹلی جس طرح سے سائفر والا بیانیہ انہوں نے بنایا تھا، وہ جھوٹا سائفر لے کے جو لہراتے رہے، یا اگر وہ سچا بھی تھا تو اس کو کسی طور پر انہوں نے نہیں دکھایا، نہ پتہ چلا. نہ ان کے اپنے لوگ کہتے رہے کہ انہوں نے کبھی اس کو شو نہیں کیا تھا اور اپنے طور پر ہی بات کی. آج یہ دیکھیں، جن کی بات کر رہے ہیں وہ سزا یافتہ لوگ ہیں، سزا ہو چکی ہے ان کو. ابھی ان کی نہ تو سزا سسپینڈ ہے. ملک کے اندر دو طریقے نظام نہیں ہو سکتے. نظام تو یہی ہے کہ بھائی جس کو سزا ہو جائے گی، اور تمام انسان جو ہیں وہ پاکستان میں ایوری سٹیزن ہیو ایکول رائٹس. تو جب ایکول رائٹس ہیں، تو جب تمام مجرم جن کو سزا ہوئی ہے وہ جیل کے اندر ہے، تو باقی پی ٹی آئی کے لوگ اگر باہر ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ دوہرا نظام کیوں ہے. اے کلاس کی، سی کلاس، بی کلاس کی باتیں کرتے ہیں. کس درجے کے اوپر اے، بی اور سی کلاس کا کلیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر سہولتیں دی جائیں. اگر ان کو سہولت دی گئی ہے تو بھائی ہمارے اسیر جو ایم کیو ایم کے اسیر جیلوں میں ہیں، ان کو بھی یہ سہولت دے دی جائے. اگر ہماری خواتین جو ہے وہ جیلوں میں ہیں تو ان کو بھی گھروں پر بھیج دیا جائے. وہ بھی اپنی باقی زندگی جو ہے اپنے گھر کے اوپر بھلے نظر بندی کے اندر گزاریں. تو دیکھیے، ہر سٹیزن کا ایک ہی رائٹ ہے، وہ آئین تحفظ دے رہا ہے، اس آئینی تحفظ کا خیال کرنا چاہیے اور اسی کے طور پر چلنا چاہیے. تو باقی جو پی ٹی آئی کے بیانیہ ہے وہ ہمیشہ ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. آج بھی الیکشن کو یہ کوشچن مارک لگانا چاہتے ہیں. یہ ہو نہیں پائے گا اس دفعہ ان سے انشاءاللہ تعالی. جی ٹھیک. سید علی حسین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ فیصلے بانی تحریک انصاف نے کیے، وہ کوئی بھی فیصلہ ہو، پالیسی کا ہے، انتخابی مہم کا ہے، بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنانے کا ہے، اور اس کے بعد اس کی ٹرولنگ باقاعدہ کروائی گئی سوشل میڈیا پہ. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی ان کے فیصلوں کی وجہ سے اور سزاؤں کی وجہ سے کم ہوئی ہے؟ اور دوسرا، علیمہ خان جو کہہ رہی ہیں کہ نتائج چینج ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر ہیک کر لیا گیا، کیا یہ الیکشن کے نتائج کو متنازع کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش ہے؟ دیکھیے صورتحال، میں تھوڑا سا اس سے پہلے جاتا ہوں. ایک تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے بزرگ مشرقی پاکستان اور پاکستان کے دو لخت ہونے کی باتیں اور اس کا سارا ملبہ پاکستان کے اداروں پہ ڈال رہے ہیں. نامناسب بات ہے. سیاسی حالات اور اس وقت بھارت کی مداخلت، ان ساری چیزوں کو فیکٹر ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرے خیال ہمیں سچائی بیان کرنی چاہیے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر، صرف سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی ایک پوری ینگ جنریشن، ہماری ایک پوری جنریشن تباہ کی گئی. آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا کے اوپر بد تہذیبی، بد شائستگی، بلو دا بیلٹ گفتگو کرنا، عزتیں اچھالنا، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں. کیا ہماری سیاست یہ تھی؟ ہماری سیاست میں تہذیب تھی، شائستگی تھی، رواداری تھی، وطن سے محبت تھی. اور یہ وطن کے اداروں کو کمزور کرنا کیا پاکستان کی خدمت ہے؟
وطن کے اداروں پر حملہ آور ہونا کیا پاکستان کی خدمت ہے؟ کیا ان شہداء اور غازیوں نے جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کیا ان کی یونیفارم کی بے توقیری کرنا پاکستان کی خدمت ہے؟ کیا یہ سیاست ہے؟ اس سیاست کے لیے یہ حکومت میں آئے تھے؟ یہ دینا تھا انہوں نے پاکستان کو، یہ کلچر دینا تھا کہ پاکستان کو کمزور کر کے، اور بین الاقوامی دنیا کے سامنے ہمارا کیا امیج انہوں نے پیش کیا؟ دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ آج بھی میں کہتا ہوں، آج بھی جو ہو رہا ہے قانون اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے، اور قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، کسی کے ساتھ عدالتوں سے ہو رہا ہے، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور عدالتیں فیصلہ سنا رہی ہیں۔ اگر جی ٹھیک، ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے تو یہ عدالتوں میں جا کر اس کیس کو، مقدمے کو لڑیں، نہ کہ اداروں کے اوپر اس کا ملبہ ڈالا جائے۔ جی ٹھیک، مسرت نیازی صاحبہ، آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا۔ فیصلے آ گئے، عدالتی فیصلے بھی آ گئے، بظاہر لگتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اتنا رسپانس نہیں کر رہے، لیکن سوشل میڈیا کا سہارا لے کے تحریک انصاف ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بڑی پاپولر جماعت ہے، اور یہ بھی شائبہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید الیکشن متنازع ہوں گے، نتائج ہیک کر لیے جائیں گے، جیسے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بیان دیا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پہلے تو لیول پلینگ فیلڈ کا رولا تھا، اب جو ہے وہ معاملہ الیکشن کے اوپر، پھر الیکشن کے نتائج کو نہ تسلیم کر کے کوئی نیا جو ہے 9 مئی کا پلان کیا جا رہا ہے اور الیکشن کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کمنٹ کریں گی؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ 9 مئی کا کوئی ایسا واقعہ ہو، اور نہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے نا، سوشل میڈیا ہی کی سیاسی جماعت میں اسے کہوں تو غلط نہ ہوگا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا 9 مئی کو، میں تو کہتی ہوں کہ آنے والی پاکستان کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور کوئی محب وطن شخص اس قسم کی سوچ کو نہ ووٹ کرے اور نہ ہی سپورٹ کرے۔ میں کہتی ہوں زیادہ بہتر تو یہ ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ جس طرح کی لینگویج یہ لوگ استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، انہوں نے ہماری نئی نسل کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ خدا اس نئی نسل کو پروان چڑھنے دیجئے، نہ کہ ملک کا اسے دشمن بنائیے یا اداروں کے دشمن بنائیے۔ جی ٹھیک، آپ کا نقطہ نظر آ گیا۔ میری دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مسرت نیازی صاحبہ آپ کا، سید علی حسین صاحب آپ کا، ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب آپ کا، فردوس نعیم نقوی صاحب آپ کا۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔